دوستوں، یہ ایک سچی پریم کہانی ہے۔ 15 برس کے ایک لڑکے کو 12 سال بڑی طوائف سے محبت ہو جاتی ہے۔ بہت دلچسپ ہے اس کہانی کا انداز۔ بے پناہ حسن کی ملکہ بی چٹن کے گانے کی بھی شہرت دور دور تک تھی۔ ان کی موسیقی کے چاہنے والے بھی کم نہ تھے۔ بات 1875 کے آس پاس کی ہے۔ پٹنہ کے مچھر رٹم محلے کے ست گھروا بی چٹن کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس جگہ 7 مکان ایک ہی ڈھنگ سے بنے تھے۔ انہی میں سے ایک میں بی چٹن رہتی تھی۔ شام کے وقت بی چٹن بن سنور کر کھڑکی پر آ کر بیٹھتی تھی۔ سامنے ہی ایک پان کی دکان تھی، جہاں پان کھانے کے بہانے آنکھ سینکنے آئے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ اسی دکان پر بھولی بھالی صورت والا لڑکا، جس کی عمر 14-15 کی رہی ہوگی، کچھ دنوں سے آ کر کھڑا ہونے لگا۔ وہاں کھڑے دوسرے لوگ آپس میں بات کرتے، ان کا آپس میں ہنسی مذاق بھی چلتا، لیکن یہ لڑکا بی چٹن کی کھڑکی کی اور ٹکٹکی لگا کر دیکھتا رہتا۔ کچھ دنوں تک طوائف نے اس کی اندیکھی کی۔ اس کے بعد بھی لڑکے کا آنا نہیں رکا، تو انہوں نے اسے اپنے ملازم کے معرفت اپنے پاس بلایا، نام پتہ پوچھا۔ لڑکا گھبرایا، ڈر گیا کہ نام پتہ ظاہر ہونے پر کہیں گھر پر خبر نہ چلی جائے۔ بی چٹن نے آشوست دیا، تب جا کر اس نے اپنا نام بتایا۔ علی احمد نام تھا اس کا۔ پتہ بھی دیا۔ علی نے بتایا، جب 5 برس کا تھا تبھی والد کا انتقال ہو گیا۔ 2 بڑی بہنیں تھیں جو نہیں رہیں۔ والد کے مرتے ہی چاچا نے جائیداد میں بے ایمانی کر لی۔ تھوڑی سی زمینداری بچی تھی، اسی سے کچھ کرایہ آتا ہے، بس ایسے ہی خرچہ چلتا ہے۔ تھوڑی سی اردو فارسی گھر پر پڑھی ہے۔ اسکول میں 2 سال ہوئے داخلہ کروا دیا گیا ہے۔ رشتے کے ایک ماموں مغل پورہ میں رہتے ہیں، 2-4 دنوں میں آ کر خیریت پوچھ جاتے ہیں۔ یہ سب جان کر چٹن نے اسے سمجھایا، شریفوں کے بچے پان کی دکان پر نہیں بیٹھتے، اچھا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ علی احمد کو یہ سپنا لگ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جہاں بڑے بڑے لوگوں کی پہنچ نہیں ہے، وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ 2 ہفتے ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن چٹن نے علی سے پوچھا، میاں سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ علی نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کہنے کی ہمت تو نہ تھی، صرف یہ کہا کہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے رہنے کا من کرتا ہے، گھر پر من نہیں لگتا اور پڑھنے کا بھی جی نہیں کرتا۔ جب چٹن نے پڑھائی کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے نام بھی کٹ گیا تھا۔ چٹن نے علی کو ڈانٹا، کہا میری محبت حاصل کرنے کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ جی لگا کر پڑھو، روزانہ اسکول جاؤ، انگریزی اور گنت کے لیے ایک اچھا ماسٹر رکھو، جو خرچے ہوں گے میں دوں گی، رات میں پڑھو، صبح اٹھ کر پڑھو، شام میں میرے پاس 1.5-2 گھنٹے کے لیے چلے آؤ۔ علی روپے لینے کو تیار نہیں تھے۔ تب چٹن نے کہا، اگر مجھے اپنا سمجھتے ہو تو روپے لینے سے انکار نہ کرو، اور بولی، اب اسکول میں دوبارہ نام لکھوا لو، اچھا استاد اب رکھ بھی لو اور اسکول کی سب کتابیں خرید لینا۔ دوسرے دن علی آئے تو چٹن کی کیفیت پوچھی۔ علی نے اسکول کے داخلے کی رسید دکھلائی، خریدی ہوئی کتابوں کی رسید بھی سامنے رکھ دی، اور بتایا کہ اسکول کے ٹیچر اگلے دن سے روزانہ صبح میں 2 گھنٹہ پڑھایا کریں گے۔ علی کچھ پریشان بھی تھے، کہنے لگے کہ اگر اماں پوچھیں گی ماسٹر کو دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئے تو کیا جواب دوں گا؟ چٹن نے آسان ترکیب بتائی، کہا اپنی والدہ سے کہہ دینا مرحوم والد کے ایک دوست ہیں، انہوں نے زبردستی ماسٹر کا بھی بندوبست کر دیا ہے اور کتابیں بھی خرید کر دی ہیں۔
علی نے اپنی والدہ سے یہی بات کہی اور وہ اس کی تعلیم کا خیال کر چپ ہو گئی۔ علی نے اب بھی چھٹن کی محبت حاصل کرنے کے لیے جی لگا کر پڑھنا شروع کیا۔ امتحان ہوا تو بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ چھٹن کے یہاں علی کا روزانہ آنا جانا بنا رہا۔ چھٹن بھی محبت کی نظروں سے دیکھ کر علی کی ہمت بڑھاتی۔ اس کے بعد چھٹن اپنی محبت کا واسطہ دے کر آگے کی پڑھائی کے لیے علی کو کلکتہ بھیجا۔ علی چھٹن سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سو ماں کے اکیلے ہونے کا بہانہ بنایا۔ تب بھی چھٹن نے اپنے خرچے سے ایک بوڑھے ملازم کو علی کی ماں کی خدمت کے لیے رکھوایا۔ اب علی کی ایک نہ چلی، اسے کلکتہ جانا پڑا۔ علی کو بھی اب دھن لگ گئی تھی کہ محبت حاصل کرنے کی جب یہی صورت ہے تو مکمل تعلیم حاصل کر کے رہیں گے۔ انٹرنس کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہیں بھی تعلیم میں مزہ آنے لگا۔ دن گزرنے دیر نہیں لگتے۔ 4 برس میں علی احمد FA اور BA کا امتحان اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کر لینے کے بعد پھر پٹنہ واپس آ گئے۔ اسی بیچ جب بھی چھٹیوں میں آتے تو زیادہ وقت بھی چھٹن کے یہاں گزارنے کی کوشش کرتے، مگر بھی چھٹن کہا کرتی تھی کہ گھر پر زیادہ رہو، اپنی ماں والدہ کے ساتھ رہ کر ان کی دیکھ بھال کرو اور ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھو۔ BA پاس کرنے کے بعد بھی چھٹن کی صلاح مان کر علی وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کلکتہ چلے گئے۔ چھٹن بھی کلکتہ کو پٹنہ پر برابر ترجیح دیتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ علی ان سے دور ہی رہے۔ کلکتہ اسی لحاظ سے موزوں تھا۔ علی نے کلکتہ کے کالج میں داخلہ لیا اور قانون کی پڑھائی کرنے لگے۔ علی کی والدہ کو اب علی کی شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ رشتے تلاش کر ان کی پسند کے لیے پیش کیے جاتے، مگر علی بہانہ کر ٹال دیتے۔ اتنی جلدی کیا ہے، وکالت پاس کر لیں تو پھر دیکھا جائے گا۔ علی کا ننیہال والوں کے قریبی رشتہ تھا۔ وہ پٹنہ کے نزدیک کسی گاؤں میں رہتے تھے، اچھے خوشحال تھے۔ انہیں ایک ہی لڑکی تھی، خوبصورت اور پڑھی لکھی۔ علی کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے شادی کی بات چیت کا سلسلہ شروع کیا۔ ابھی وکالت کا آخری امتحان ختم ہی ہوا تھا اور شادی بھی طے نہیں ہوئی تھی کہ علی کی والدہ بیمار پڑ گئیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو علی کو تاڑ دیا گیا۔ وہ دوڑے آئے۔ والدہ نے انہیں تسلی دی۔ ڈاکٹروں کا بھی خیال تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، دوا شروع ہوگی تو بیماری چلی جائے گی۔ ایک دن والدہ نے شادی کی بات چھیڑی۔ علی بہت چکرائے۔ ماں کی بیماری دیکھ کر منع کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر دل تو دوسری جگہ لگا ہوا تھا۔ ہاں کرتے تو کس طرح؟ ماں نے ایسی پریشانیاں دیکھی تو لڑکی اور اس کے پریوار والوں کی خوبیاں گننے لگی۔ دوستو، یہاں پر ہماری کہانی سماپت ہوتی ہے۔ اس کے آگے کی کہانی اگلے پارٹ میں آئے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور کہانی کو لائک بھی کرنا، اور ایسی اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک